جی ناظرین، جو لاسٹ میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح مجھے ایک واقعہ اپنے ایک دوست کے بارے میں یاد رہ گیا، 50 سال 40 سال کے بعد بھی مجھے یاد رہا۔ اسے میمورائزیشن کس طرح سے ہوتی ہے، کس طرح آپ کچھ چیزوں کو یاد رکھتے ہیں اور کس وجہ سے آپ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور کب بھول جاتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں، میں ایز اے ٹیچر یا آپ ایز اے ٹیچر چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ نہ بھولیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ اس سبجیکٹ میں، اور ٹیکنالوجی ہماری اس میں کس طرح سے مدد کر سکتی ہے، یہ ہمارے اس کورس کا ایک بڑا اہم حصہ ہوگا۔ اب ایک اور میں کہانی آپ کو سناتا ہوں اسی چوتھی جماعت کی، مسلم ہائی اسکول KG اسکول کی۔ میتھمیٹکس میں مجھے بڑا سیریس پرابلم تھا، اردو املا میں تھا، انگلش میں تھوڑا بہت پرابلم کم تھا، اس وجہ سے کہ ہمارے نانا نے ہمیں تھوڑی بہت انگلش سکھا دی تھی، جس طرح سے بھی سکھائی تھی، اور جتنا پینفل تھا وہ پروسیس وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن حساب میں اور دو چیزوں سے مجھے بڑی سخت، کیا کہنا چاہیے، کوفت ہوتی تھی، وہ تھیں ذو اضاف عقل اور عاد اعظم۔ اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب کوئی ٹرم پڑھتے ہیں میتھمیٹکس کی، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا، کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی طریقے سے یاد کر لیں کوئی چیز یا سمجھ لیں کوئی چیز۔ اس کے بعد ہوتا ہے ڈو اینڈ ایکٹ، جس میں آپ نے کوئی پروسیجر استعمال کرنا ہوتا ہے میتھمیٹکس میں یا فزکس میں ایک پرابلم سالو کرنے کے لیے، اس پروسیجر کے کچھ حصے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیڈاگوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایک تیسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ اسے کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کے ساتھ۔ تو یہ تین چیزیں، میمورائز، ڈو اینڈ کنیکٹ، یہ تین چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے۔ ایکشن بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن ہاؤ یو میک سینس آؤٹ آف اٹ، آپ جو چیز نکال رہے ہیں اس کو آپ ریئل لائف سے کیسے کنیکٹ کریں گے، یہ بڑی اہم چیز۔ اب ذو اضاف عقل، میں اردو اسپیکنگ گھر میں پیدا ہوا تھا، ابھی تک مجھے ذو اضاف عقل کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تو اس کے بعد پھر جب یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے، ایک بچہ جو ہے اس کو اس ٹرم سے ہی اتنا پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، عاد اعظم، مطلب یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم عام اردو میں یا ثقیل اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ مرزا غالب نے یہ الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے اپنے خطوط میں بھی، جو کہ بہت بڑے اردو دان تھے۔ تو اس میں دو چیزیں مسنگ ہیں، ایک تو یہ کہ ذو اضافے عقل کا جو لفظ ہے اس کو میں کنیکٹ نہیں کر سک رہا اس پروسیجر کے ساتھ، جو پروسیجر میں استعمال کر رہا ہوں ذو اضاف عقل نکالنے کے لیے یا عاد اعظم نکالنے کے لیے۔ دوسرے وہ پروسیجر جو میں نے یاد مجھے کرنا ہے، اس سے مجھے یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ ریئل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں جو پرابلم میں سالو کرتا ہوں یا جو مسائل مجھے سامنے آتے ہیں اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ تو دو امپورٹنٹ چیزیں اس میں مسنگ تھیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت شدید تکلیف ہوتی تھی۔ اور اب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ شدید تکلیف جو تھی وہ بالکل جائز تھی۔ ہم نے اردو زبان کے اندر، اردو زبان میں پڑھانا، میں بالکل اس کے حق میں ہوں، میرے تمام لیکچر اردو میں ہی ہوتے ہیں، میں یہاں بھی آپ کو اردو میں ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اردو کو مختلف سبجیکٹس کو اردو میں ہمیں ٹرانسلیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن ٹرانسلیٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ ذو اضاف عقل اور عاد اعظم، یہ ہمارا جو شروع کا ہمارے جو موڈیولز ہیں ان کا ہمیں یہ نام ہی یہ دے دینا چاہیے کہ آسان ٹرمز استعمال کریں، روزمرہ کی ٹرمز استعمال کریں، ایسی ٹرمز استعمال کریں جو بچے جن کو ریلیٹ کر سکیں ان الفاظ کے ساتھ جو وہ روز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں میری ذو اضاف عقل اور عاد اعظم کی کہانی ختم ہوتی ہے۔